نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم حضرات، اگر آج میں اور آپ عالم دنیا میں دیکھتے ہیں تو مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار نظر آتے ہیں. مختلف پریشانیاں، اور صرف اس ایک خطے اور علاقے میں نہیں ہیں، دنیا کے مختلف گوشوں اور کونوں میں یہ ہلاکت پھیلی ہوئی ہے. مختلف انداز سے مسلمانوں پر ظلم و استبداد کیا جاتا ہے، لیکن بظاہر کوئی مسلمانوں کے لیے مدد کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. اب کسی نہ کسی ہلاکت یا کسی نہ کسی واقعے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے. بھائی مسلمان اتنا کیوں پریشان ہے؟ وہ بھی تو زمانہ تھا کہ جب 313 کی تعداد تھی، اللہ نے ہزاروں پر غلبہ دیا تھا. وہ بھی تو زمانہ تھا کہ جب بے سر و سامان تھے، ہتھیار پاس نہیں تھے، سامان پاس نہیں تھا، دولت پاس نہیں تھی. اللہ نے معزز بنایا تھا، اللہ نے احترام دیا تھا، حکومت سلطنت قائم ہوئی تھی. ایک وہ بھی زمانہ تھا. لیکن آج زمانہ ہے اتنی تعداد میں مسلمان موجود ہے دنیا کے اندر، پھر بھی مسلمان کیوں پریشان ہے؟ اس کا سبب اگر تلاش کیا جائے، ایک بڑا سبب اگر نظر آئے گا تو وہ سبب وہی نظر آئے گا جو علامہ اقبال نے کہا تھا: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو مکمل طریقے پر چھوڑ دیا. آج مسلمان بھٹکا اسی وجہ سے ہے کہ اس نے قرآن کریم کو چھوڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اے میری قوم، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک تو قرآن کریم کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو چیزوں کو اگر تم نے تھام لیا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ہمیشہ راہیاب رہو گے. آج نتیجہ یہ نکلتا ہے ہماری بربادی اور ہماری ہلاکت کا کہ ہم نے قرآن کریم کو مکمل طریقے پر چھوڑ دیا. قرآن کریم بھی سوچتا ہوگا کہ کیسے بے حس لوگ ہیں، کیسے بے دل لوگ ہیں. اللہ سے شکایت کرتا ہوگا: ربا جس المانی میں میں رکھا ہوا ہوتا ہوں، مسلمانی میں 1000 مرتبہ یہ ہاتھ ڈالتے ہیں، دن بھر میں 10 مرتبہ یہ ہاتھ وہاں تک پہنچاتے ہیں، لیکن مجھے اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ قرآن کو ہاتھوں میں نہیں اٹھاتے. اللہ کیسے بے دل لوگ ہیں! پورا پورا سال گزر جاتا ہے، میرے فرق پر گرد اور غبار جم جاتا ہے، لیکن فرق کھولنے کی، پیج پلٹنے کی توفیق نہیں ہوتی. قرآن کہتا نہیں ہوگا، اس کے بھی تو حقوق ہیں، لیکن میرے اور آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اتنا ہم نے قرآن کریم کو ہم نے سوچ لیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہہ دیا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی نہیں کریں گے. اب رب کعبہ کا ذمہ ہے، قرآن کریم کو نازل بھی رب کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی رب کرتا ہے. ہماری کیا ذمہ داری رہ گئی؟ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟
ہم یہ سمجھتے ہیں حفاظت کا مطلب ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ قرآن کریم کو جزدان میں رکھا، کپڑے میں باندھا، لپیٹ دیا، الماری میں رکھا، بند کر دیا، یہ حفاظت ہے۔ یہ اگر حفاظت ہے صرف گرد و غبار سے، دھول سے، یہ قرآن کریم کی حفاظت ہے۔ لیکن اس حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں لے رہا ہے۔ وہ حفاظت یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ باقی رہیں گے، قرآن کریم کے معانی باقی رہیں گے، قرآن کریم میں کوئی ترمیم، کوئی بدلاؤ قیامت تک نہیں آ سکتا۔ زمانے دراز گزر گیا، لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم قرآن کریم میں ترمیم کر دیں، قرآن کریم کو بدل جائیں۔ اسی زمانے میں ایک فتنہ اٹھا کہ بھائی 26 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جو انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہیں۔ نہیں، اس لیے قرآن کریم سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ بہت کاوشوں اور کوششیں کی، کیا نکلی؟ کیونکہ رب کعبہ نے اس کا ذمہ لیا ہے قرآن کریم سے۔ قرآن کریم میں ترمیم اور تبدیلی آ نہیں سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو بھول جائیں۔ آج اگر ہم پریشان ہیں، آج ہماری عزتوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، آج ہماری جانوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، آج ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں، مال محفوظ نہیں ہے، اولادیں محفوظ نہیں ہیں، بچیاں محفوظ نہیں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ عزت ہماری ذلت میں بدلی ہے، ایسے ذلیل ہوئے، ایسے ذلت کے دلدل میں پھنسے ہیں کہ اب نکلنے کا نام نہیں ہے۔ جب تک قرآن کریم کو نہیں تھامیں گے عزت نہیں ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ قرآن کریم سے جو چیزیں جڑی ہیں اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ جس مہینے میں قرآن کریم اترا ہے وہ مہینہ افضل ہے یا نہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کہتا ہے یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں ہم نے قرآن کریم اتارا۔ بتائیے 11 مہینوں کو کوئی اتنا پابندی کے ساتھ اس کا احترام نہیں کرتا جتنا رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کیا جاتا ہے۔ شرابی ہوتا ہے شراب چھوڑ دیتا ہے، سگریٹ اور گٹکا کھانے والا ہوتا ہے سگریٹ چھوڑ دیتا ہے، گٹکا چھوڑ دیتا ہے، تمام طرح کے گناہ میں کمیاں آ جاتی ہیں، اس مہینے کا احترام کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کی نسبت قرآن کریم سے جڑی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، راتیں بہت گزرتی ہیں سال کے اندر، اتنی راتیں آتی ہیں، لیکن ایک رات وہ آتی ہے جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لیلۃ القدر کے لیے راتوں رات جاگا جاتا ہے، آہوزاری کی جاتی ہے، رب کے سامنے کریا ازاری کی جاتی ہے، رب کے سامنے رویا جاتا ہے۔ کیوں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ رات وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا۔ جب قرآن کریم سے یہ رات جڑی ہے اللہ نے وہ عزت دی کہ اب تمہیں نیند بھی تمہارے لیے اللہ رب العزت نے دشوار کر دی۔ اب بندہ بستر پر رکھ بستر پر سوتا نہیں ہے، مصلی پر آ کر رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی دعائیں مانگا کرتا ہے۔ کیوں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن کریم سے اس نے رشتہ جوڑا۔ مکہ میں اترا، مکہ کو اللہ نے فضیلت دے دی۔ جس جگہ اترا، جس مہینے میں اترا، جس رات میں اترا، اللہ رب العزت نے فضیلت دے دی۔ یہ بھی چھوڑے، آئیے ایک کپڑا آپ کے پاس ہو، مارکیٹ سے ایک کپڑا خریدا، ایک ہی دکان سے لے کر آئے، ایک کے آپ نے ایک جوڑی کپڑے بنائے، کپڑے بنانے کے بعد اس سے تھوڑا سا کپڑا بنا، اس کا قرآن کریم کا جزدان بنا دیا۔ اب قرآن کریم کا جس کپڑے کا آپ نے جزدان بنایا ہے وہی کپڑا ہے جس کے آپ کے کپڑے بنے ہیں، یہ وہی کپڑا ہے جو ایک مارکیٹ سے خریدا گیا، ایک پریس میں چھاپا، ایک کمپنی سے بن کر آیا، ایک دھاگے سے یہ تیار ہوا، لیکن قرآن کریم سے اس کی نسبت جڑی ہے۔ کسی شخص میں یہ جرأت نہیں ہے کہ اس سے وہ نام صاف کر کے دکھا دے، کسی شخص میں جرأت نہیں ہے کہ اس کو زمین پر پھینک کر دکھا دے، کسی شخص میں جرأت نہیں ہے کہ اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کر کے دکھا دے۔ یہ کپڑا ہے، اس کپڑے کی بے حرمتی بھی کی جاتی ہے، اس کپڑے کو طرح طرح سے سلیم بھی کیا جاتا ہے، پیروں میں ملایا جاتا ہے، جوتوں کے لیے ملایا جاتا ہے۔ کون سا کپڑا؟ جس کو ہم نے ایک جوڑی کپڑے بنائے تھے، کپڑا ایک جیسا ہے لیکن اس کی نسبت قرآن کریم سے جڑی، اس کی نسبت قرآن کریم سے نہیں جڑی۔ اللہ نے اس کو وہ مقام دیا دنیا میں کسی کپڑے کو مقام حاصل نہیں۔ اور آئیے ایک دو طرف آپ نے خریدے، ایک برق پر اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک برق پر اللہ کا کلام ہے، ایک ہی مارکیٹ سے آیا، ایک ہی دکان سے آیا، ایک ہی پریس سے چھپا، ایک ہی طرح کا کاغذ ہے، کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب آپ نے لا کر ایک پر اللہ کا کلام لکھا، ایک پر اللہ کا کلام نہیں لکھا، جس پر اللہ کا کلام لکھا ہے خدا نہ خواستہ اگر وہ زمین پر گزر جائے، ایک شرابی بھی گزرے گا، اسے پتہ چل جائے کہ اس پر میرے رب کا کلام لکھا ہوا ہے، اس کو اٹھائے گا، ماتھے سے لگائے گا، بغل سے چومے گا، آنکھوں سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، اس کو ایک اونچی جگہ پر رکھے گا۔ ایک وہ کاغذ ہے جس کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، ایک وہی کاغذ جو اس کے ساتھ لایا گیا تھا لیکن اس پر رب کا کلام لکھا ہوا نہیں ہے، اس کو لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں، اس پر پیر بھی رکھا جاتا ہے، جوتے
چلے جاتے ہیں. بتاؤ کاغذ تو ایک کا مقام کس کو اتنا بدل کیوں ملا؟ ایک کو ہونٹوں سے لگایا جائے, ایک کو ماتھے سے لگایا جائے, ایک کو سینے سے لگایا جائے, اونچی جگہ پر رکھا جائے. اتنی عزت مل رہی ہے ایک کاغذ کو. ایک کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پتہ چلا جو قرآن سے جڑا ہے حیثیت اس کی بنی ہے, جو قرآن سے نہیں جڑا وہ ذلیل ہوا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم قرآن کریم سے نہیں جڑے, قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا, قرآن سے تعلق نہیں جوڑا, ہم ذلیل ہوئے. جس دور میں ہمارا تعلق قرآن کریم سے تھا, جس دور میں ہمارا رشتہ قرآن کریم سے تھا, ہماری یاری قرآن کریم سے تھی, ہمارا تعلق قرآن کریم سے تھا, اس دور میں ہم معزز بھی تھے, ہماری حکمرانی بھی تھی, سلطنت بھی تھی, حکومت بھی تھی, سب کچھ ہمارا تھا. لیکن نتیجہ یہ نکلا ہماری بربادی کا کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. اور یہ آپ نے چھوڑا نہیں, ہم نے چھوڑا نہیں, یہ ہم سے چھڑوایا گیا ہے زبردستی. کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے, یہ مغربی تہذیب جانتی تھی کہ جب تک مسلمانوں کا تعلق قرآن کریم سے رہے گا ہم ان کے دلوں پر حکمرانی نہیں کر سکتے, ہم انہیں غلام نہیں بنا سکتے. وہ یہ جانتے تھے, اس لیے انہوں نے یہ سازشیں کی. آپ کہیں گے آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آئیے تاریخ اٹھائیے. جب سن 1857 کی جنگ ہوئی تھی, مسلمانوں نے بہت بڑی تعداد میں انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا. ہندوستان پر انگریز مسلط تھا. جب انگریزوں نے دیکھا کہ 1857 کی جنگ میں مسلمان اتنی طاقت اور پاور کے ساتھ آئے ہیں, اتنی قوت کے ساتھ آئے ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنا اگرچہ ہمیں شکست ہوئی تھی, اس وقت 1857 میں کمیاں نہیں تھی, اپنوں نے غداریاں کی تھی. تو 1857 کی جنگ میں جب انگریزوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان اتنی تعداد میں, اتنی قوت میں, اتنی پاور میں, 1857 کی جنگ کے بعد انگریزوں نے دلی کے اندر ایک میٹنگ رکھی. میٹنگ میں یہ بات آئی کہ بھائی ان مسلمانوں کو کیسے روکا جائے, ان مسلمانوں سے ان کے ایمان کو کیسے چھینا جائے, ان کی پاور اور قوت کو کیسے سلب کیا جائے. یہ بات رکھی گئی. ان میں 3 باتیں تجویز پائی. پہلی بات یہ تھی کہ جب تک اس مسلمان قوم کے اندر یہ مدارس رہیں گے جس میں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے, قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے, تو اس وقت تک اس ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ رکھی گئی کہ جب تک ان مسلمانوں میں داڑھی اور ٹوپی والے ملا نظر آئیں گے تم اس وقت تک ان پر حکمرانی اور حکومت نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ تجویز پائی, جب تک ان مسلمانوں کے اندر قرآن کریم اور قرآن کریم سے وابستگی تعلق رہے گا تم ان پر حکمرانی نہیں کر سکتے, تم ان پر سلطنت نہیں چلا سکتے, تم ان پر اپنا سکہ نہیں جما سکتے. لہذا ان تینوں چیزوں کو اس ہندوستان سے ختم کرنا شروع کیا جائے. لہذا وہ دور آیا 1864 سے لے کر 1867 تک, تقریباً یہ 3-4 سالہ جو دور ہے, اس دور میں تقریباً 3 لاکھ قرآن کے نسخوں کو مٹایا گیا, نظر آتش کر دیا گیا, 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلا دیا گیا, دریاؤں میں ان کی راہ کو بہا دیا گیا, ان کی راہوں کو ہواؤں میں اڑا دیا گیا. یہ اس لیے دشمن جانتا تھا, ایک دشمن جو انگریز ہے, جو مغربی تحریک کا دل دادا ہے, جو مغربی تحریک کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں, اسے بھی یہ یقین ہے جب تک قرآن کریم سے تعلق ہوگا, جب تک قرآن کریم سے رشتہ ہوگا, جب تک قرآن کریم سے وابستگی ہوگی, محبت ہوگی, قرآن کریم کے احکام پر عمل ہوگا, حکومت ہماری نہیں چل سکتی. انگریز جانتا ہے, میں مسلمان ہو کر یہ نہیں جانتا, میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا, میں نبی پر ایمان لانے والا, میں اللہ کو ماننے والا, میں اللہ کی ماننے والا, میں قرآن کریم کو ماننے والا, شریعت کے احکام کو ماننے والا, میرا کیا ہوا, مجھے اس پر یقین نہیں رہا. میں تلاش کرتا ہوں کہ ہماری معیشت تباہ ہو گئی, میں تلاش کرتا ہوں ہماری حکمرانی میں ہمارے لوگ موجود نہیں, اس لیے ہم تباہ و برباد ہو گئے. وہ وجہ ہو سکتی ہے, لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے اپنا رشتہ توڑ دیا, قرآن کریم سے ہم نے اپنا تعلق توڑ دیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نکلتی ہے. اس لیے اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑے, قرآن کریم سے تعلق ہوگا, ایمان محفوظ رہے گا, قرآن کریم سے تعلق ہوگا, عزت محفوظ رہے گی, قرآن کریم سے تعلق ہوگا, احترام محفوظ رہے گا. قرآن کریم نے ہی ہمیں سب تمام احکام سکھائے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے کیوں؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب نماز جمعہ پڑھ چکو, اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز جمعہ پڑھنے آئیے, اللہ نے حکم دیا ہے الصلاۃ, اللہ نے حکم دیا ہے آتوا الزکاۃ. تمام معاشرہ تبھی سدھرے گا جب ہمارا تعلق قرآن کریم سے ہوگا. ہماری آج بے حسی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر ہم قرآن کریم سے تھوڑا بہت تعلق ہے بھی تو صرف ہم زبان پڑھ لیتے ہیں, سال میں موقع مل گیا قرآن کریم پڑھ لیا, ورنہ کوئی بھی قرآن کریم کو چھوڑے ہوئے ہیں. قرآن کریم چاہتا کیا ہے, قرآن کریم کے احکام کیا ہے, اللہ نے قرآن کریم اتارا کیوں ہے, اس میں ہمیں کیا ہدایت دی گئی ہے, اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں, اور پتہ نہیں ہے. جرم یہ ہے کہ ہم پتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے.
اس لیے اللہ کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آج غیر ہم پر مسلط اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو بالکل چھوڑ دیا ہے. اللہ کے لیے قرآن کریم سے تعلق بنائیے. اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیجیے. انگریزی تعلیم بھی دیجیے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ایسی تعلیم جو تعلیم ہمیں ہمارا ایمان چھینتی ہو، اللہ کے احکام چھینتی ہو، رسول اللہ کے فرمان چھینتی ہو، ایسی تعلیم کو ہم اپنے جوتے کی نوک میں رکھتے ہیں. ہم وہ تعلیم حاصل کریں گے جس سے ہمیں اپنا ایمان بھی بچتا ہو، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بچتا ہو، اللہ کا احکام بھی بچتے ہوں، شریعت کے احکام بھی بچتے ہوں. ایسی تعلیم ہم حاصل کریں گے. دنیاوی لائن میں پڑھ کر اگر قرآن کریم ہوگا، دنیاوی لائن میں تعلیم حاصل کریں گے، پھر اگر قرآن کریم ہمارے پاس محفوظ ہے، پھر ہمیں دنیاوی لائن متاثر نہیں کرے گی، دنیاوی تعلیم متاثر نہیں کرے گی. ہماری بچیاں ایمان سے ہاتھ اس لیے دھو رہی ہیں کہ وہ اس ایمان کو، اسلام اور قرآن سے بالکل ناواقف ہیں. اس لیے اپنے گھروں میں بھی یہ ماحول بنائیں کہ قرآن کریم سے ہماری وابستگی ہو، قرآن کریم سے تعلق ہو. اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو کہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہیں وہ حضرات سنت ادا کر لیں.